جو میں ہے ڈیرہ غازی خان میں اسپیشلی جو سخی سرور کا علاقہ ہے نا، وہ مجاوروں کی زمین ہے۔ اوقاف کے پاس جو ہندو اوقاف ہے اور مسلم اوقاف ہے، اس کا فرق ہے۔ جو بابوں نے زمین ڈونیٹ کی ہوئی تھی، وہ تو سکھ بھی آتے تھے اور ہندو بھی آتے تھے، تو وہ تو پرکھوں کی جائیدادیں ہیں جو وہ وقف کر گئے ہیں نا، اس کے اوپر تو بہت ہی قبضے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایونچولی شاید انٹرفیتھ ہارمنی اس کے اوپر ہاتھ ڈالے اور ڈالتے بھی ہے، بابا گرو نانک کی، اور آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن جو ہمارے سخی سرور کا ہے کہ وہ بیسکلی مجاوروں کی زمین ہے۔ حضرت سخی سرور کے دربار سے 750 سال سے یہ ان کو مجاوروں کو دی گئی ہے۔ اب وہاں پہ یہ لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو مجاور ہے آپ ان کو ان کے حق سے بھی نہیں چھین سکتے۔ اب زائرین جو آئیں گے، آپ یہ دیکھیں انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو زائرین آتے ہیں اس کو تنگ کتنا کیا جاتا ہے۔ محبت کرتے ہیں لوگ سارے درباروں سے۔ ہمارے ہاں جو ریلیجس ٹیورزم ہے اس کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ میں پھر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اسپیشلی یہ سجیشن جو ہے وہ لے کر گئی کہ آپ اوقاف اور یہ جو مجاوروں کا اور درباروں کا جو جھگڑا رہتا ہے، اس جھگڑے کے بیچ میں جو گلہ جس کو بولتے ہیں، جو زائرین آتے ہیں اور بہت سے ہم اور آپ جیسے لوگ جاتے ہیں، وہ جو گلے میں پیسے ڈال کے آتے ہیں، وہ پھر پنجاب تک اوقاف تک پہنچتے پہنچتے اس میں سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کروڑوں روپے لاکھوں میں اور لاکھوں روپے ہزاروں میں بدل جاتے ہیں۔ کون غائب کرتا ہے؟ آج تک کسی کو حقیقت ہے اور نہیں ڈالی گئی۔ اور اگر آپ ہمارے سخی سرور اور انکلوڈنگ جتنے بھی ایریا کے جندہ پیر بھی ہیں، ہمارا سخی سرور بھی ہے، اسی طرح اور بھی ایکسپٹ فار لاہور داتا دربار کے، کیونکہ وہ سب کی نظروں میں ہیں۔ اگر آپ دربار کے ارد گرد کے لوگوں کے حالات دیکھیں، نہ وہاں پہ واش رومز ہیں، نہ وہاں پہ پارکنگ کا ایریا ہے، نہ وہاں پہ صفائی ہے، نہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے۔ یہ سب لوگ مجاور خود کرتے ہیں، تو ہم ان کو زمین سے تو بے دخل نہیں کر سکتے، ہم ان کو محبت سے تو بے دخل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب سیٹلمنٹ جب ہم کرنے لگتے ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہر دفعہ ہم یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ بلوچ قوم کا بھی جھگڑا ان کے ساتھ ہے، مجاوروں کا آپس میں بھی جھگڑا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اوقاف کا بھی بیچ میں جھگڑا ہے۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، اوقاف کو میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ فیئر ہیں، یا ان کو رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے کسی کے اوپر، یا رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں کہ گلے میں سے پیسے کون غائب کرتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے اپنے عملے کے لوگ ہوتے ہیں۔ 3-4 دفعہ ساری کیبنٹ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس کی بات آئے گی، ریلیجس ٹورزم کی بات آئے گی، تو زرتاج گل ضرور بولے گی، کیونکہ میرا سخی سرور سے عقیدت بھی ہے، مجھے محبت بھی ہے، لوگوں نے مجھے بڑا ووٹ بھی دیا ہے۔ ویسے بھی 750 سال کا وہاں پہ عرس بھی ہوتا ہے، 3 مہینے کا جو وہ ان کا سالانہ ایک میلہ ہوتا ہے، وہ بھی میں نے ہی بحال کروایا تھا۔ پچھلی حکومت میں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اور ہمارے پاس اس ٹورزم اور اس 3 مہینے کی کمائی کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اور مجاوروں کی محبت بھی ہے۔ اور ویسے بھی زائرین جب پورے پاکستان سے چل کے آتے ہیں، آپ غازی گارڈ سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک اتنا ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ تو میں نے ان کے لیے کہ جی، میں نے پھر پرائم منسٹر سے یہ اب انشاءاللہ ہم SOP اپلائی بھی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو یہ سجیشن دی کہ آن دی ہول پاکستان اور پنجاب میں تمام جو اوقاف جو پیسے کلیکٹ کرتی ہے، اس کا ایک حصہ اسی مزار اور اسی مزار کے ارد گرد کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے، تاکہ پانی کا صاف پانی لوگوں کو میسر ہو، واش رومز کی اویلیبلٹی ہو، پارکنگ بسز ان کو ملے، زائرین جب آئے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور پرائم منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ اوقاف کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کریں، یہ لوٹ مار کے لیے اس کو محکمہ نہ بنائیں، زائرین سے محبت اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ۔ روایت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا شاید ابھی تک ہضم بھی نہیں ہوتا، بہت سارے ان کمپیٹیٹرز کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ایسے obstacles کریٹ کر دیے جائیں کہ تاکہ یہ دوبارہ اس قابل ہی نہ رہے کہ یہ الیکشن لڑے۔ اچھا، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جو اس نامساعد حالات میں الیکشن لڑ کے یہاں تک آ گئی ہے، تو میرا حوصلہ تو میرے لوگ ہیں، میرا جو ایک محبت کا تعلق ہے میرے اپنے خواتین کے ساتھ ڈیرہ غازی خان میں اور لوگوں کے ساتھ، یہ مجھ سے تو وہ چھین نہیں سکتے۔ دھی رانی مجھے کہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو قتل معاف ہوتے ہیں، تم تو پھر ووٹ مانگنے آئی ہو، تو یہ مجھ سے وہ مقام تو چھین نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ لائق ہیں، آپ الیکشن لڑ کے آئی ہوئی، آپ خاتون ہیں اور آپ ینگ ہیں، تو اٹ سیلف آپ تھریٹ ہیں، مصیبت ہیں آپ لوگوں کے لیے، ایون کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ ان کو کسی طریقے سے کوشش ہے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، اگر میرے تو ان لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ جی برداشت کریں مجھے، آپ اس لیے برداشت کریں کہ میں بھی ایک مرد جس طرح برابر اپنا حق لے کے الیکشن لڑ کے آئے ہوئے، تو میں بھی اپنا الیکشن لڑ کے آئی ہوئی ہوں۔ جتنے فنڈز اور جتنے فیتے آپ کاٹنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے لیے، ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اتنا میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ الٹا آپ تو مجھے زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ میں مان ہوں، میں پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے
ٹکٹ دیا جب سارے لوگ میری ٹکٹ کے خلاف تھے، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، انہوں نے کہا جی یہ لڑ سکتی ہے، اور میں نے لڑ کے دکھایا، میں نے جیت کے دکھایا۔ تو جتنا ایک مرد مردانہ وار لڑ کے آ کے پارلیمنٹ میں سر اونچا کر کے کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ ووٹ لیا یا میں نے 50,000 لیا 80,000، تو وہ میں بھی کھڑے ہو کے کہتی ہوں میں نے بھی ووٹ لیا ہے، تو آپ مجھے برابری کی سطح پہ اتنا ہی فنڈ دیں، کوالیفائی میں میرٹ پہ کرتی ہوں، میں کوئی آپ سے مطلب منت سماجت تو نہیں کر رہی، میرے علاقے کے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مرد کے الیکٹڈ بندے کا حق ہے۔ تو میں اپنا الیکشن لڑ کے، اور پھر یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، مطلب پرائم منسٹر عمران خان نے خواتین کو امپاور کیا، اس نے ٹکٹیں بھی دی، انفارچونیٹلی لوگ شاید ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اتنے خواتین نہیں جیت کے آئے، میں جیت کے آ گئی ہوں۔ تو آپ ان کا ویژن دیکھیں، زبیدہ جلال ہماری الائزہ ہماری پارٹی میں سے نہیں، الیکشن جیت کے آئے بلوچستان سے، پرائم منسٹر نے ان کو منسٹر بنا دیا۔ فہمیدہ مرزا ہماری پارٹی میں سے نہیں ہے، الائزہ، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اتنے ویلیو کی کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن جیت کے آئی ہیں، ان کو منسٹر بنا دیا۔ میں اپنی پارٹی سے پی ٹی آئی پہ الیکشن لڑ کے جیت کے آئی، انہوں نے فوراً مجھے بنا، حالانکہ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ ینگ ہے، اس کے لیے اتنا ہی اسٹارڈم کافی ہے، انہوں نے کہا نہیں، وہ جیت کے آئی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کیا آپ نفی کرنا چاہتے ہیں۔ سو میری ان کو یہ نصیحت ہے کہ برداشت کریں، میرٹ کے اوپر میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے حق لے کر آ رہی ہوں، میں ان کے لیے اگر کام کرنا چاہتی ہوں۔ پسماندہ علاقے ہیں، لاہور میں بیٹھ کے انہوں نے کسی کو خاتون کو نہیں جتوایا، ڈیرہ غازی خان میں بیٹھ کے انہوں نے جتوا دیا، تو کوئی تو وجہ ہو۔ دیکھیے میں آپ کی بات بتاؤں، سمپل میں آپ کی بات آتی ہوں، فار ایگزامپل میں ایک بل لے کر آنا چاہتی ہوں، میں جب بل لے کر آنا چاہتی ہوں، میں ابھی بھی ایک بل لے کر آنا چاہ رہی ہوں، اور میں اب اس کو مجھے چونکہ وہ اتنا فائل ورک اور ان چیزوں میں اتنے مجھے لیپسز لگتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ڈائریکٹ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک 3 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ونڈو دی ہے کیبنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں آپ اپنے پبلک انیشیٹیوز مجھ سے یہیں سے اپروو کروا لیں، وہ پھر سپیڈی ہو جاتا ہے۔ اب میں ان کے پاس یہ لے کر آنا چاہ رہی ہوں، میں ایک بل لے کر آنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ 10 درخت یا 5 درخت جو ہیں وہ اگائیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ڈگری دیں، وہ ہم کریڈٹ کر دیں ان کے اس میں۔ تو مجھے بل ڈرافٹ کرنے میں بہت